قادریم نعرے غوث اعظم میرن دمد شاہی برکت اللہ قطب عالم میرن قادریم نعرے غوث اعظم میرن دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میرن وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جسم دیکھیے علاقہ رضا کا ہے، سمجھ جلنے والوں حضر ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروغہ ہے آج بھی، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے ذمہ دار۔ یہ مہینہ ہماری گاؤں کی بھاشا میں بقرعید کا مہینہ ہے، برج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے بڑی بڑی وابستہ ہے، اس سے آپ کی قربانیاں وابستہ ہیں، اس سے حج وابستہ ہے، بلکہ تو غیر حج بھی خدا نے کرا دیا، حج نے مراد حاضری خود پاک در کی ہے۔ اس مہینے سے حضرت عثمان وابستہ ہیں، اس مہینے سے حضرت علی رسول احمدی وابستہ ہیں، اس مہینے سے سرکار مفتی اعظم وابستہ ہیں۔ کون مفتی اعظم؟ پیر و مرشد تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ یوم پیدائش کا یہی معنی ہے کہ رب نے بخشا تھا ہم کو ایسا مجلہ آئینہ، رب نے بخشا تھا ہم کو ایسا مجلہ آئینہ، خلق میں جو تھا سراپا مصطفیٰ کا آئینہ، وہ اپنے مرشد حضرت نوری سے جو نوری بنا، صورت و سیرت میں وہ احمد رضا کا آئینہ۔ دور ایمرجنسی دیکھیے، مفتی اعظم کا فتویٰ دیکھیے، جنس بندی کے خلاف دیا تھا، پھر اس شعر کو سنیے، ذوالفقار حیدری کا جانشین جس کا قلم، ذوالفقار حیدری کا جانشین جس کا قلم، قول و فعل و حال میں وہ مرتضیٰ کا آئینہ۔ آنکھوں سے جھلکتی تھی جس کی حیا عثمان کی۔ حضرت قلندر صاحب دیکھا ہوگا مرشد کو تو مرشد کی نگاہیں جھکی رہا کرتی تھی، مرشد کی نگاہیں تو آنکھوں سے جھلکتی تھی جس کی حیا عثمان کی، دل ذوالنورین عثمان کی سخا کا آئینہ، وہ اپنے مرشد حضرت نوری سے جو نوری بنا، اپنے مرشد حضرت نوری سے جو نوری بنا، سیرت و سیرت وہ احمد رضا کا آئینہ۔ اللہ تعالیٰ قلندر صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حافظ رشید صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہجرت کا مہینہ، آج دستار کا پروگرام، آج بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ دستار میں کیا باندھا جائے گا؟ حضرت بتائیں کیا باندھا جائے گا؟ امامہ۔ یہ امامہ 5 گز کا امامہ ان کی سروں پر باندھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا دستار کا کہ بیٹا تم یہاں آئے تھے، تم نے علم حاصل کیا، تم یہاں رہے، تم حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، عالم دین بنے، اور اتنا تمہارے حافظ ہونے پر، تمہارے عالم ہونے پر ہم مطمئن ہو گئے تو ہم نے تمہاری دستار کر دی۔ جب دستار کی جائے گی تو تمہاری دستاروں کو باندھ دیا جائے گا، تمہاری دستاروں کو باندھ دیا جائے گا۔ 5 ظاہری ہیں، 5 باطنی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کو باندھ دیا جائے گا، تمہارے کان کو باندھ دیا جائے گا، آپ کی زبان کو باندھ دیا جائے گا، آپ کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا، آپ کے پاؤں کو باندھ دیا جائے گا۔ بظاہر کپڑا ہوگا، اس سے آپ کے یہ باندھ دیے جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں کو باندھا جائے گا تاکہ آپ کی آنکھیں
اب موبائل پہ وہی دیکھیں جو جائز ہے، آپ کی آنکھیں موبائل پہ وہی دیکھیں جس کی اجازت ہے، آپ کی آنکھیں دیکھیں تو شریعت مطالعہ کے مطابق قرآن کی تفسیر دیکھیں، حدیث کی تفسیر دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں۔ تمہاری کان اب وہی سنیں جو شریعت نے جائز کہا ہے، جسے شریعت مطالعہ جائز کرتی ہے۔ تمہارے کانوں میں صلاۃ و سلام کی آواز پڑھیں، آپ کے کانوں میں اچھی باتیں پڑھیں، آپ کی زبان سے وہی نکلے جس سے دل کا دل نہ لگے۔ تمہارے آپ کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ دوسروں کا دل رکھے، آپ کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے پاؤں وہیں چل کے جائیں شریعت مطالعہ کے مطابق ہوں، آپ کے پاؤں ڈگمگائیں نہیں۔ تو آج آپ ان پانچ تاروں کو باندھا، پانچ ظاہری تاروں کو باندھا، پانچ باطنی تاروں کو باندھا، وہ آپ کے سر پہ دستار باندھ دی گئی۔ میرے شہزادوں کہ آپ کے سر پہ دستار بن جائے گی تو آپ کا مقام وہ ہوگا۔ کل تک آپ اپنے باپ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، آج آپ کے باپ آپ کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ آج آپ کے باپ آپ کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اب قلندر صاحب کسی حافظ کو لے کے آئے، یہ نہیں کہتے اس کا بیٹا ہے، قلندر صاحب نہیں، حافظ صاحب کے ابا ہیں، یہی کہتے ہیں نا سر۔ آپ اس کے ماما کو لے کر آئے، یہ ان کے ماما ہیں، یہ ان کے پھپھا ہیں۔ آج آپ کی پہچان، آپ کے والد کی پہچان، لیکن اس کے اتنا مت جانا باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کا مقام ہوتا ہے۔ کتنے بھی بڑھ جاؤ گے اس باپ کے مقام کو تھوڑے ہی پہنچ جاؤ گے، لیکن آج باپ کی پہچان آپ کے مالے ہو رہی ہے۔ آج آپ قوم کے رہبر بن کر اتریں گے۔ جب آپ کے سر پہ دستار ہو جائے گی تو قوم آپ سے سبق لے گی۔ اب جو آپ کا قدم پڑے گا قوم اس کو فالو کرے گی، تو اپنے قدموں کو ثابت رکھنا، اپنے ہاتھوں کو ثابت رکھنا۔ اور جب آپ چلیں تو پتا چلے کہ غلام مصطفیٰ چل رہا ہے، جب آپ گفتگو کریں تو پتا چلے کہ غلام مصطفیٰ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے سروں پر آج دستار باندھی جا رہی ہے، اور سارے شہزادوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹا جب آپ ہیں آپ کے سر پہ دستار ہو جائے گی، پھر آپ ملک کے مختلف علاقوں میں نکل جائیں گے اور دین کی خدمت کریں گے۔ کبھی اپنے مدرسے کے نام کو ڈوبنے مت دینا، ہمیشہ اپنے نام مدرسے کے نام کو روشن کرنا۔ تمہیں دیکھے تو قلندر کی یاد آ جائے، تمہیں دیکھے تو عتیق کی یاد آ جائے، ایسی یاد آئے کہ ہاں اس جامعہ سے فارغ ہو کر رہے ہیں کہ کام کو بڑا کرتے ہیں۔ ان کی ساری کا حال یہ ہے، اگر پبلک میں جا کر بیٹھ جائیں تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ قلندر بیٹھے ہیں کہ عشیق بیٹھی ہے۔ انتظاری کا حال ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، اور تکبر انسان کے لیے ہے بھی نہیں۔ تکبر انسان کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے تکبر؟ بتا تو لیجیے، آپ کو نہیں معلوم کس کے لیے تکبر؟ متکبر کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ متکبر کون ہے؟ ارے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت وزین ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور تکبیر تحریم اٹھاتے ہو تو اللہ کو بڑا مان لیا ہے، اپنی نفی تو اپنے آپ کر دی، نہ بڑے ہو نہ عظیم ہو، نہ بڑے ہو نہ عظیم ہو نہ اعلیٰ ہو، اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول بڑا ہے۔ سمجھا؟ تو مطلب یہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے وہ پڑا رہتا ہے، جو بڑا کہتا ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا۔ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم جلسوں میں جائیں تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، پوچھو کیوں؟ کہ زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے ان حضرات پہ کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوتا، اس کام کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو آج دستار ہوگی، آج ماں باپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا، آج ماں باپ کے لیے عید ہوگی کہ آج ہم نے اپنے شہزادے کو بھیجا تھا،
آج ہمارے شہزادے کے سر پر علماء کرام کے ہاتھوں سے دست مبارک سے دفتر فضیلت لپیٹ دی جائے گی. وہ آج ہمیں بتا دیا جائے گا یہ عالم دین ہو گئے ہیں, یہ قاری قرآن ہو گئی ہیں, یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں. ایک بات سنو بیٹا, اگر حافظہ کر لیا ہے اور قرآن رٹ لیا ہے, حافظہ کر لیا نہیں, اب قرآن پڑھنا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے حافظ قرآن پڑھتا ہے. اب آپ حافظ قرآن ہو گئے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرنا, تو قرآن میں لکھا اسے ماننا بھی. آج یہ مہینہ کا مہینہ تھا حضرت, قربانی کا مہینہ تھا. ہم نے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. ہم نے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. یہ قربانی اور پیش کرنا چاہیے تھی, اپنے نفس کی قربانی پیش کر دیتے, اپنے بڑے بندے کی قربانی پیش کر دیتے. اگر قربانی پیش کرنی ہو تو نفس کو کاٹ دو. یہ ہمارا نفس ہمیں کہاں لے جا رہا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں جس آستانے سے حاضر ہوا, میری تو پھر کوئی وقت نہیں, کوئی اوقات نہیں, لیکن جس آستانے سے آیا ہوں بہت بڑا آستانہ ہے. ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کی راجدھانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلسلہ قادریہ کی راجدھانی ہے. بڑی بڑی خانقاہیں وہاں کے منسلک ہیں. پانی کی وضو کے پانی کی تحقیق اور سینکڑوں قسمیں لگتے ہیں. وضو کے پانی کے لیے جب بھی کام کیا. اب مرشد کی تلاش ہے تو مرشد آپ کو بھیڑ میں دیکھ کر اور کلندر صاحب کو کہنے سے مریض ہو جاؤ گے یا ہو گئے. وہ بھیڑ دیکھ کر نہیں ہوئے تھے, انہیں مرشد چاہیے تھا, مضبوط مرشد چاہیے تھا, سلسلے والا مرشد چاہیے تھا, ایسا مرشد چاہیے تھا جس کے سلسلے کی کڑیاں جڑی ہوں, سلسلہ تو صاحب ہو. وہ مرشد ایسا ہو جو شریعت کا پابند ہو, مرشد ایسا ہو, مرشد ایسا ہو جو شریعت کا پابند ہو, مرشد ایسا ہو جو جانتا ہو کہ پیری و مریدی کیا ہے, مرشد ایسا ہو جو بڑا بہترین مرشد ہو, مرشد جو ایسا ہو وہ جو نمازی مرشد ہو, نمازی مرشد جو ہو روزگار مرشد ہو. تو آپ مرشد کی تلاش میں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرشد کو جب دامن پکڑتے ہیں, اگر ہم نے کوئی شعبے بازی دیکھ لی تو ہم اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, چاہے داڑھی ہو چاہے نہ ہو, چاہے شریعت کی پابندی ہو چاہے نہ ہو, چاہے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہو, چاہے ہاتھ میں 20 انگوٹھی ہو, چاہے ہاتھ میں کچھ بھی پڑا ہو, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. بس وہ زیادہ چلا دیا, اگر پان کھا کے داڑھی پہ ٹپکا دیا تو اس سے بڑا مرشد نہیں ہے اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کا حال یہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کو مرشد کی تلاش تھی, اور مرشد کی تلاش میں تلاش کرتے رہے اور روتے روتے سو گئے کہ دادا جان خواب میں آ کے کہتے ہیں تمہیں مرشد کی تلاش ہے. آج مرشد بھی مل جائے گا, آج مرشد بھی مل جائے گا, کہ تمہاری تلاش ہے آج ختم ہو جائے گی. ادھر سے قائدل فوج بدایوں نہیں جاتے ہیں, کہتے ہیں آئیے اب ہم وہاں چلتے ہیں جو ہماری خانقاہ ہے, جہاں سے ہمارے باپ دادا نے اپنی جان و مال کا سودا کیا ہے. اب وہ اعلیٰ حضرت کو لے کر قائل بہو تشریف لاتے ہیں. اب کس کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ آل رسول احمدی کی بارگاہ میں آتے ہیں. آل رسول احمدی کی بارگاہ میں آتے ہیں, اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں. آل رسول فرماتے تشریف لائیے مولانا, ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو آپ کا لے جاتے ہیں, حجرے سجادگی میں لے جاتے ہیں. حجرے سجادگی میں جانے کے بعد بیعت کرتے ہیں, اور بیعت کرنے کے بعد خلافتوں سے نوازتے ہیں. جب خلافتوں سے نوازا جاتا ہے تو خاندان کے اور دو بغار اٹھے تھے, یہ آپ کے خاندان کا طریقہ نہیں, آپ کی خلافت ریوڑی نہیں ہے, آپ کی خلافت بتاشے نہیں ہے کہ فوراً دے دی جائے. یہ تو آئے بولے آپ کے یہاں خلافت میں عبادت کرائی جاتی ہے, ریاضت کرائی جاتی ہے. قال رسول احمدی ارشاد فرماتے ہیں یہ آئے تھے دل صاف و شفاف لے کر آئے تھے, دل آئینے کی طرح لے کے آئے تھے, انہیں نسبت کی ضرورت تھی. سبحان اللہ. اے میرے سنیوں, اگر اعلیٰ حضرت کے دل کو دیکھتے ہو تو اعلیٰ رسول کی آنکھ کو بھی دیکھو. کلندر صاحب کیا آنکھ دی اللہ نے,
کہ پسلیوں کے بیچ میں دھڑکتا ہوا دل دیکھ لیا اس آنکھ نے کہ دل صاف و شفاف ہے, دل پہ زنگ نہیں ہے, دل پاک ہے. پھر سلسلے کی خلافت کی, اور سلسلے کی خلافت کے بعد مرشد بھی نکل رہے ہیں اور مرید بھی نکل رہے ہیں. تو جامع خاندان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس زمانے کا خاندان کا قاعدہ تھا, جب صاحب سجارہ نکلتا تھا تو خدام کھڑے ہو کے اللہ 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 کا نعرہ. اب اعلیٰ حضرت نکلے تو اللہ اللہ کا نعرہ لگنا شروع ہوا, پیچھے آلے رسول احمدی نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدام تعجب میں ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو آلے رسول نکلے تھے, صرف فرق اتنا تھا مرشد کی داڑھی سفید تھی, مرید کی داڑھی کالی تھی. لالی میرے لال کی پھر دیکھوں جدھر لال لالی دیکھن نہ گئی میرے ہو گئی لال. مرشد نے اپنے رنگ میں رنگ دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خانقاہ برکاتیہ میں آل رسول احمدی جو مرشد ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کے, جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کو آپ کی قبر انور میں لٹایا گیا تو آپ نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے. پھر پاؤں کھیلے گئے, پھر پاؤں سمیٹے گئے. خاندان کے بزرگوں کو کہا سامنے چاہے حمزہ کی مزار ہے, چاہے حمزہ دادا ہوتے, دیوار خرید گیا ہے. آپ دیکھیں ان کے پیچھے چھوٹی سی دیوار کھڑی ہوئی ہے. دیوار کھڑی گئی, آج رسول احمدی نے پاؤں کی دیکھا. تم یاد کر رہا تھا کہ آج دستار ہیں, آج بچے بھی بڑے خوش ہوں گے, بچوں کے ابا بھی بڑے خوش ہوں گے, بچوں کی امائیں بھی بڑی خوش ہوں گی, بچوں کے اساتذہ بھی بڑے خوش ہوں گے, اراکین بھی بڑے خوش ہوں گے. جو اراکین ہیں اور جنہوں نے مدرسے میں خدمت کری ہے کہ ہمارا جو پھل تھا وہ آج ہمارے سامنے آ گیا. آپ نے سال بھر کلندر صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دیا, اراکین نے محبین نے ساتھ دیا. اور یہ عوام اہل سنت اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, یہ ہیں جو مدرسہ چلاتے ہیں. ایسا کوئی غلط تو نہیں ہے نا, یہ ہیں یہ مدرسہ چلاتے ہیں, ان کے ذریعے مدرسے کرتے ہیں. انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کاغذ کا ٹکڑے دیے, سکے دیے, نوٹ دیے, پیسے دیے. اس پیسے کا استعمال آپ نے اچھی جگہ اچھی طرح کیا. انہوں نے آپ کو سال 2 سال تک پیسے دیتے رہے. پھر آپ نے کہا تم ہمیں پیسہ دیتے ہو, اب ہم اس کا جواب دیں گے. دیتے رہے, یہ عالم دیتے رہے. نہ آپ کے بغیر کا مدرسہ چل سکتا, نہ ان کے بغیر مدرسہ چل سکتا, نہ جو پڑھتے ہیں نہ ان کے بغیر مدرسہ چل سکتا. مدرسہ چلنے کے لیے تینوں ضروری ہیں. مدرسہ چلانے والے ضروری ہیں, مدرسے میں پڑھنے والے ضروری ہیں, مدرسے میں پڑھانے والے ضروری ہیں. تینوں میں ایک کو کم کر دو تو مدرسہ نہیں چل پائے گا. اچھا اگر پڑھنے والے نہ آئیں, علم حاصل کرنے والے نہ آئیں, مدرسے میں طلبا نہ آئیں تو چندہ ملے گا؟ بولو نہیں. لاک ڈاؤن یاد ہوگا, چندہ چھپا تھا لاک ڈاؤن میں, وہ جانتے ہوئے نا لاک ڈاؤن میں حضرات مدرسہ چلاتے ہیں. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے, کبھی کے اسیر ہوئے, یہ مدرسہ چلا رہے, یہ مدرسہ چلا رہے, یہ مدرسہ چلا رہے, ہم مدرسہ چلا رہے. تو ہمیں لاک ڈاؤن میں معلوم ہے کیا حال ہے مدرسوں کا. آپ چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا, یہ پڑھائیں گے نہیں تو مدرسہ نہیں چلے گا, بچے پڑھنے نہیں آئیں گے تو مدرسہ. تو تینوں ضروری ہیں, چلانے والے بھی ہوں, پڑھانے والے بھی ہوں اور پڑھنے والے بھی ہوں. جب مدرسے چلتے ہیں, اور مدرسے کوئی آسانی سے نہیں. جو لوگ بور ہو رہے ہوں گے کہ حضرت کے پائی مائی کیوں, تو میں یاد کر رہا تھا بیٹا کہ آپ مدرسہ چلاتے ہیں. ایک بار میں جلسے میں گیا, تو جلسے میں ایک مولانا تقریر کر رہے تھے, وہ غصے میں تھے. غصے میں بولے تم جاہل بیٹھے ہو, کبھی تو آپ پڑھے لکھے, کبھی تو آپ پڑھے لکھے. ان جاہلوں نے گیہوں دیا, ان جاہلوں نے چاول دیا, ان جاہلوں نے چندہ دیا.
یہ جاہل نہیں ہے، یہ کم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، جاہل ہے۔ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ قاری ہیں، حافظ ہیں۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ مفتی نہیں ہے، یہ حافظ نہیں ہے، یہ قاری نہیں ہے، لیکن جاہل بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیتے تو کہاں کے جاہل ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز میں قرآن پڑھتے تو کہاں کے جاہل ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو قابل بنانا ہے، ہم کسی بنیاد پر علم حاصل نہیں کر پائے، ہم اتنا علم حاصل نہیں کر پائے، لیکن ہم علم حاصل کروائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم علم حاصل کروائیں گے۔ اور علم کیسے حاصل کرواتے ہیں؟ اور ایک بات سنو، اگر چندہ نہ دو، اگر پیسہ نہ دو تو دین کا کام بھی نہیں ہو پاتا۔ ہاں اگر نہیں ہو پاتا نا، سچی بات ہے نا۔ عبادتیں فرض کی گئی تو کچھ قوم کے پوری قوم پر فرض کی گئی، کچھ قوم کے مالداروں پر فرض کی گئی، اور قوم کے مالداروں پر جو عبادتیں فرض کی گئی وہ دولت کی بنیاد پر فرض کی گئی۔ نماز روزہ سب پر فرض کیا گیا، زکوٰۃ ہر قوم کے مالداروں پر فرض کیا گیا۔ دین کا درہم کمانا، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر پیسہ کمانا بری بات ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم نہیں آتا۔ پیسہ کمانا بری بات ہوتی؟ پیسہ کماؤ۔ اب پیسہ کہاں ہونا چاہیے؟ پیسہ تجوری میں ہو تو اچھا ہے، پیسہ بکسے میں ہو تو اچھا ہے، بینک میں ہے تو اچھا ہے، پیسہ جیب میں ہے تو اچھا ہے، پیسہ دل میں ہے تو اچھا نہیں ہے۔ پیسے کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ تجوری میں پیسہ برا ہے، نہ بکسے میں پیسہ برا ہے، نہ بینک میں پیسہ برا ہے، نہ جیب میں پیسہ برا ہے۔ دل میں پیسہ ہے تو برا ہے۔ اللہ میری اس عوام کو دن دنی رات 24 رکھ عطا فرمائے۔ کلندر صاحب یہ عوام ہے، یہ عوام اہل سنت ہے جو آپ کے نام پہ جان بھی دینے کے لیے تیار رہتی ہے، مال بھی دینے کے لیے تیار رہتی ہے، ہر طرح سے تیار رہتی ہے۔ آپ اسے ایک آواز دیتے ہو یہ آپ کی ایک آواز پہ آ جاتی ہے، یہ آپ کی ایک آواز پہ آ جاتی ہے، تو آپ کی ایک آواز پہ اس لیے آ جاتی ہے جو بھی مدرسہ چلاتی ہے وہاں آ جاتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں بلایا ہے تو کوئی پریشانی ہوگی، اور پریشانی ان پر نہیں ہوگی، پریشانی مدرسے پر ہوگی۔ اور سنو، جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں انہیں کوئی دو یا مت دو، ایک بار مسکرا کے دیکھو تو یہی بہت ہوتا ہے۔ حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آدمی میں طاقت آ جاتی ہے، آدمی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا